السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج ہمارے کے ساتھ، دیکھتے ہیں یہ شیر افضل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنتے ہیں جی۔ یہ لوگ ناسور ہے، اللہ نے ان کی شکلیں بھی سوروں کی طرح بنائی ہوئی ہے۔ یہ ریاست پہ کتوں کی طرح بونگتے ہیں اور ہم وارن بھی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو کوئی بھی گمراہ نہ کرے، کوئی بھی گمراہ نہ کرے۔ اس ملک میں کوئی قانون ہے، کوئی عدالت ہے، کوئی انصاف ہے؟ انصاف کے نام پہ خان کو کال کو گھر میں بند کرنا انصاف ہے؟ تو ایسے انصاف پہ لانا کا کیا ہوا؟ اور اگر یہ نظام ہے آپ کا حکومت کا تو سنو، پاکستانی ایسا نظام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ناظرین، شیر افضل صاحب کو کچھ دن پہلے آپ کے علم میں ہے کہ گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد تین چار دن بعد رہائی ملی تھی۔ یہ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان بھی اسی طرح سخت الفاظ استعمال کرتا تھا، اور بعد میں آپ سب کے علم میں ہے کہ اس پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اس کے اوپر جس طرح کے الزامات لگائے گئے، کبھی مذہبی الزامات لگائے گئے کہ جناب یہ اچھا مذہبی الزامات جب لگائے تھے تو آپ کو یاد ہوگا قاتلانہ حملہ بھی اسی وقت ہوا تھا۔ میں نے آج جو صبح پروگرام کیا تھا اس میں یہی بتایا تھا کہ سب سے بڑا جو پاکستان میں آسان آج کل کارڈ ہے وہ مذہب کارڈ ہے۔ خیر، شیر افضل صاحب کے متعلق جو اطلاع مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب گورنمنٹ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی حربے استعمال کر رہی۔ میں نے کچھ پروگراموں میں آپ کو بتایا تھا کہ شیر افضل کو اب یہ گرفتار شاید نہ کریں، کوئی قاتلانہ حملہ کروائیں گے۔ جی ہاں، یا اٹھا کے لے جائیں گے، لاپتہ افراد کی طرح کوئی ایجنسیوں کے لوگ آئیں گے، وہ اٹھا کے لے جائیں۔ یہ آج نوٹ کر لیں میری بات۔ وجہ یہ ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ آپ بھی بغیرت ہیں اور جو آپ کے ہینڈل ہیں وہ بھی بغیرت ہیں، اور اس کے بعد وہ جو بڑی سرکار ہے وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے عمران خان کی پارٹی کا جو حشر کیا وہ آپ سب کے علم میں۔ آج چودھری شجاعت کی بہنیں بھی میدان میں آئی ہوئی ہیں۔ اس کی بیوی وہ پیپر جمع کروانے جا رہی تھی تو اس کے پیپر چھیننے کی کوشش کی، پولیس وہاں پہ کھڑی تھی۔ یہ گجرات میں ہو رہا ہے، یہ کون کروا رہا ہے؟ گجرات تو چودھریوں کا آپ کو پتا ہے، اور سات راز سے چودھری وہاں سے جیتتے آ رہے ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ ایسی گندی سیاست پاکستان میں چل رہی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس وقت یہی ہے، جتنی مرضی لاشیں گر جائیں مگر نواز شریف وزیر اعظم بنے گا۔ نواز شریف کے پارٹی کے لوگ گلو بھٹ ہر طرف نظر آتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ گلو بھٹ انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ان پر اتنا خرچہ مرچہ کرتے ہیں تو اسی کام کے لیے کرتے ہیں، اور کون سا انہوں نے مسجد میں جا کے کچھ درس دینا ہوتا ہے یا اذان کہنی مسجد میں؟ یہی ان کا کام ہے کہ آپ نے لوگوں کو اٹھا کے لانا، لوگوں کے پیپر چھیننے، لوگوں کو مارنا پیٹنا۔ پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں، ان کے پیپر آج آخری دن تھا، پتہ نہیں کسی کے جمع ہوئے کس کے نہیں ہوئے۔ لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں اطلاع مل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ مریم نواز کے مقابلے میں صنم جاوید تھی، مریم نے کسی اور حلقے سے پیپر جمع کروائے۔ اسی طرح طیبہ راجہ بھی نکل آئی ہے میدان میں، وہ ایسے بندے کے مقابلے پہ ہے کہ وہ لوٹا بن چکا ہے۔ تو اس طرح یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ
وہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان۔ اب اس طرح کی تقریریں جو شیر افضل صاحب کر رہے ہیں یہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی۔ میں اس لیے ان کو بار بار کہتا ہوں، میں کئی پروگراموں میں ان کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں رہنا ہے تو پھر تھوڑا زبان کو اپنی کو تبدیل کرے۔ آج ہمارے طاقتور لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کے کام کیے، انہوں نے بھی لاشوں کی سیاست کی، لاشوں کے ذریعے ڈرا دھمکا کر قوم کو اپنے خلاف کر لیا، قوم ان کے دشمن بن گئی۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جہاں اپنی فوج کے خلاف قوم نکل آئے۔ یہ بڑا ایک اہم سیریس ایشو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی جنگ آپ نے جیتنی ہے، چاہے وہ اندرونی ہے چاہے وہ بیرونی ہے، تو قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ باتوں میں نہیں، باتوں میں تو روز اکٹھے ہوتے ہیں نا، بورڈ لگا کے بھی روز اکٹھے ہوتے ہیں کہ بورڈ لگ گیا کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم دل سے اکٹھے ہونا چاہیے۔ تو دل سے تو دراڑیں پڑ چکی ہے، جو کارنامے سامنے آ رہے ہیں، جو کچھ وہ خواتین جو جیل میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، الزام آپ کسی کو کاکڑ کو بٹھا دے، ماکڑ کو بٹھا دے، لوگوں کو پتا کہ یہ سب کچھ آپ کے کہنے پہ ہو رہا ہے اور کسی کی طاقت نہیں کہ وہ کر سکے۔ تو جناب لوگ کافی سیانے ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اب حالات آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ یہ الیکشن کروائیں گے، نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے، وہ سیٹیں جیت جائے گا، بعد میں ہنگامے شروع ہو جائیں گے، مار داڑ یہ وہ، پیسے لگانے کے بعد پھر یہ مارشل لا لگا دیں گے، مارشل لا لگا کے پھر بیٹھ جائیں گے 10-12 سال، صاف بات ہے، جب تک بلاوا نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ویسے کوئی نہیں جائیں گے۔ تو میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بڑا لمبا پروگرام چل رہا ہے، اور دوسری طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اپنے لوگوں کے اوپر ایسا ظلم کہ میرا خیال ہے کہ شاید کافی عرصے کے بعد پاکستانی عوام کو بھی پتہ چلا ہے کہ اصل چہرے کون سے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، اصل لوگ کون ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، پتہ چل چکا عوام کو، یہ نہیں کہ نہیں پتہ۔ تو جناب بات یہ ہے کہ آج جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سب سے پہلے انہیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ پنجابی فلموں والی بڑکے شڑکے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ حکمت عملی کے ساتھ چلتے ہیں۔ مجھے عمران خان کے ساتھ یہ اختلاف تھا، میں کہتا تھا اتنا شور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، جو کام کرنا خاموشی کے ساتھ کر لو، کیا ضرورت ہے امریکہ کو للکارنے کی، کیا ضرورت ہے یورپ کے متعلق کچھ کہنے کی، کیا ضرورت ہے اپنے اندرونی جو آپ کے دشمن ہیں ان کے لیے اتنی لمبی تقریریں کرنے کی۔ عوام کو تو پتہ ہی تھا، تھوڑا حکمت عملی کے ساتھ آپ بیانات دے دیتے۔ اب بغیر لفظ آپ جن لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ عرصہ دراز سے طاقت میں، اور وہ کسی کو بھی، آج ہی میں ایک رپورٹ دیکھا کہ سب سے بڑے بزنس مین ہی وہ ہے پاکستان، سارے بزنس ہی ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس، بزنس ان کے پاس، دولت ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس، بندے ان کے پاس۔ تو عام بندہ یا عام شہری وہاں اس کی تو کوئی پاور ہی کوئی نہیں کہ عمران خان، عوام آپ کے ساتھ ہے مگر سارا کوئی تو ان کو دے دیا آپ۔ جب سب کچھ ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں الفاظ جو بھی ہے اس کا چناؤ اور بڑا سلو کھیلنا چاہیے، جذباتی نہیں، ہوش کے ساتھ۔ جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ صرف یہ اس طرح کے الفاظ بول کر کیا ثابت کریں گے؟ صرف بلے بلے 2 منٹ کی ہوگی۔ وہی عوام ہے نا جو عمران خان کے لیے کہتے تھے ریڈ لائن، ستو پی کے سو گی، پرامن بھی نہیں نکلتے، اور وہ بے ہوش پڑے ہوئے، کوئی ہوش ہی نہیں ان کو۔ اگر پرامن بھی احتجاج کرے، میں ہر پروگرام کہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہیں چاہتا اپنے گھر کا کوئی نقصان کرے، ہمارا گھر ہے پاکستان، تو پرامن طریقے کے ساتھ بھی آپ نکل سکتے، لیکن آپ کا وہاں پہ پرامن بھی احتجاج نہیں مانا جاتا نا۔ مصیبت تو یہ جو بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں پرامن ہی آئے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کون سی بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں یا وہ کون سے تشدد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ ابھی جو پروگرام ہے یہ خود بھی دیکھے، فارورڈ بھی کرے، سبسکرائب کرے، جڑے رہیں میرے ساتھ۔ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔